اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ اب اصول التجوید حصہ دوم آپ کی اسکرین پر شیئر کرتا ہوں، اس کے اندر آج کا سبق حروف اور مخارج کا شروع کرتے ہیں۔ یہ آپ کی اسکرین پر حروف اور مخارج کا بیان۔ حروف اور مخارج، سب سے پہلے بتلایا گیا ہے حروف۔ حروف حرف کی جمع ہے، یہ ذہن میں، حرف ایک حرف کو بولیں گے اور حروف دو یا اس سے زیادہ کو حروف بولیں گے۔ تو حرف ایک کو بولیں گے، صاد ایک حرف ہے اس کو حرف بولیں گے، صاد ضاد طا تین حرف ہو گئے تو اب ان کو حروف بولیں گے۔ تو یہاں سب سے پہلے بتایا گیا ہے کہ حروف جو ہم بولتے ہیں، حروف کیا چیز ہے؟ تو بتلایا گیا ہے کہ حروف حرف کی جمع ہے، حرف واحد ہے اور حروف جمع ہے، حرف صرف ایک کو بولیں گے اور ایک سے زائد کو حروف بولیں گے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہ بات کلیئر کی گئی ہے کہ حروف کس کو کہتے ہیں۔ حروف حرف کی جمع ہے۔ حرف کے معنی لغت میں طرف اور کنارہ۔ حرف کے معنی بتائے گئے ہیں کہ لغت میں لغوی معنی حرف کے طرف اور کنارے کے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی یعنی تجوید کی اصطلاح میں حرف کس کو کہتے ہیں، حروف کس کو کہتے ہیں۔ لغوی معنی حرف کے کنارے کے آ گئے، طرف اور طرف کے معنی کنارے کے ہیں۔ ٹھیک ہے، اصطلاحی معنی ہے انسان کی اس آواز کا نام جو ایک خاص انداز سے کسی متعین یا غیر متعین مخرج پر ٹھہرے۔ تھوڑی توجہ سے، آپ کو تھوڑا مشکل لگے گا لیکن ایک بار دو بار تین بار چار بار جب پڑھتے رہیں گے نا اور توجہ دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ سب سمجھ میں آ جائے گا۔ تو لہٰذا آپ یہ سمجھ کر کے کہ یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور لہٰذا ہم نہیں پڑھتے، آپ بالکل پیچھے نہ ہٹیں، حوصلہ نہیں توڑیں گے آپ جو ہے حوصلے کے ساتھ پوری مضبوطی کے ساتھ کتاب پڑھتے رہیں اور سبق کو سمجھتے رہیں۔ انشاءاللہ جب آپ کی توجہ رہے گی، بار بار پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اصطلاحی معنی حرف کے انسان کی اس آواز کا نام ہے جو ایک خاص انداز سے کسی متعین یا غیر متعین مخرج پر ٹھہرے۔ متعین مخرج، مثلا کسی حرف کا مخرج دال ہے، دال کا مخرج ہے زبان کی نوک اور ثنا علیہ کی جڑ۔ تو دال کا جو مخرج ہے، دال کو نکالنے کی جو جگہ ہے وہ زبان کی نوک ثنا علیہ کی جڑ ہے۔ یہ متعین ہے کہ دال کو اگر ہم نکالیں گے تو اس کا مخرج زبان کی نوک ثنا علیہ کی جڑ۔ زبان کی نوک کو ثنا علیہ جو اوپر والے دو دانت ہیں ان کی جڑ پر لگائیں گے تو دال ادا ہوگا۔ اگر یہاں سے ادا نہیں کریں گے یعنی زبان کی نوک کو ثنا علیہ کی جڑ پر نہیں لگائیں گے تو دال ادا نہیں ہوگا۔ تو یہ ہوا متعین مخرج۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے بتایا گیا ہے کہ انسان کی اس آواز کا نام ہے جو ایک خاص انداز سے کسی متعین یا غیر متعین مخرج پر ٹھہرے۔ ٹھیک ہے، حروف کی دو قسمیں ہیں۔ حروف کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، نمبر ایک اصلی، نمبر دو فرعی۔ آپ نے اصول التجوید حصہ اول میں مد کا بیان پڑھا۔ مد کے بیان میں آپ نے پڑھا مد کی دو قسمیں، اصلی اور فرعی۔ مد اصلی، مد فرعی، یعنی ایک چیز اصل ہوتی ہے اور ایک چیز فرع ہوتی ہے۔ اصل یعنی جو اصلی چیز ہوتی ہے، فرع جو ہے اس اصلی چیز سے نکلنے والی چیز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہ سمجھے کہ کوئی پیڑ ہے، پیڑ لگا ہوا ہے، درخت لگا ہوا ہے، وہ اصل ہے اور اس میں سے جو شاخیں نکل رہی ہیں، جو شاخیں اس میں سے نکل رہی وہ فرع ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ اصلی اور فرعی، مد میں بھی اصلی اور فرعی ہے تو یہاں حروف کے اندر بھی اصلی اور فرعی، یعنی حروف ایسے ہیں کچھ کہ جو اصلی ہیں اور کچھ ایسے حروف ہیں جو فرعی ہیں۔ وہ اصلی اور فرعی کیا ہے ان کو ہمیں سمجھنا ہے۔ تو حروف کی دو قسمیں ہیں، اصلی، فرعی۔ حروف اصلی وہ حروف ہیں جو صرف اپنے مخرج سے نکلیں،
یہ حروف اصلی ہیں. جیسا ابھی میں نے سمجھایا کہ دال کا مخرج ہے زبان کی نوک ثنا علیہ کی جڑ. ٹھیک ہے، تو دال کو جب ہم نکالیں گے زبان کی نوک ثنا علیہ کی جڑ سے نکالیں گے تو وہیں سے دال نکلے گا، اس کے علاوہ دال کہیں سے نہیں نکلے گا. اسی طرح سے زال کا جو مخرج ہے زال اپنے مخرج سے نکلے گا، کہیں اور سے نہیں نکلے گا. تو اس لیے یہاں پر بتلایا گیا ہے حروف اصلی وہ حروف ہیں جو صرف اپنے مخرج سے نکلے. ٹھیک ہے، حروف فرعی وہ حروف ہیں جو دو اصلی حرفوں کے مخرج کے درمیان سے نکلے. یعنی ایسا حرف جس کا اپنا کوئی مخرج نہیں ہے بلکہ اصل جو حروف ہیں ان سے وہ نکل رہا ہے. مثال کے طور پر آپ مثال سے سمجھیں، الف، ایسا الف جو پر پڑھا جاتا ہے، ایسا الف جو پر پڑھا جاتا ہے اس کا اپنا کوئی مخرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا ہے کوئی مخرج الف کا جو پر پڑھا جاتا ہے اس کا کوئی مخرج نہیں ہے، بلکہ جو الف پر پڑھا جاتا ہے، پر کب پڑھا جاتا ہے وہ جبکہ اس سے پہلے کیا ہو، الف کب پر پڑھا جاتا ہے بتائیے ذرا. جی، الف سے پہلے جب حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آئے گا تو الف اس وقت پر پڑھا جائے گا. اگر حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہیں آئے گا تو الف پر نہیں پڑھا جائے گا. یعنی الف جو ہے کسی کا محتاج ہے. پر جو الف ہے، جس الف کو پر پڑھیں گے اس کا اپنا کوئی مخرج نہیں ہے، بلکہ جو اصلی مخرج ہے جس کا، اس اصلی مخرج کے ذریعے سے وہ پر پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے بتایا گیا. اور اسی طرح سے اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام جو پر پڑھا جاتا ہے، اللہ کا نام پر جو پڑھا جاتا ہے اس کا اپنا کوئی مخرج نہیں ہے، بلکہ اس کا قاعدہ ہے کہ اللہ کے نام کو کب پر پڑھا جاتا ہے. آگے اس کا بیان، ان کا بیان تفصیل سے آئے گا، وہاں حروف فرعی کا جب بیان آئے گا وہاں اچھی طرح سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. یہاں تو تھوڑا سرسری طور پر تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو حروف اصلی وہ حروف ہیں جو صرف اپنے مخرج سے نکلے. سمجھ میں آ رہی ہے جی بات آپ کو؟ جو صرف اپنے مخرج سے نکلے وہ حروف اصلی ہے. یعنی اصل وہی ہے جو اپنے مخرج سے نکلے، وہ کسی دوسرے مخرج کا محتاج نہ ہو، تو وہ حروف اصلی ہیں. ٹھیک ہے، اور حروف فرعی وہ حروف ہیں جو دو اصلی حرفوں کے مخرج کے درمیان سے نکلیں. ٹھیک ہے، جیسا بھی میں نے آپ کو سمجھا. مخارج مخرج کی جمع ہے، یہ آپ پہلے حصے کے اندر پڑھ چکے ہیں، دوبارہ پھر ریپیٹ کر رہے ہیں. مخارج مخرج کی جمع ہے، یعنی مخارج یہ ایک سے زیادہ کو بولتے ہیں اور مخرج صرف ایک کو بولتے ہیں. تو مخارج مخرج کی جمع ہے، مخرج کے معنی ہے نکلنے کی جگہ. تو یہ تو آپ سمجھے ہوئے، آپ پہلے حصے کے اندر پڑھ چکے ہیں. اصطلاح میں جس جگہ سے کوئی حرف نکلتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں. یہ سب آپ حصے اول کے اندر پڑھ چکے ہیں. اب اگلی بات جو آپ نے نہیں پڑھی ہے اس کو اب آگے پڑھتے ہیں. مخرج کی شروع میں دو قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، مخرج کی آپ نے قسمیں نہیں پڑھی. پہلے حصے کے اندر آپ نے مخارج پڑھے ہیں صرف. مخرج کس کو کہتے ہیں، مخارج کس کو کہتے ہیں، پہلے حصے کے اندر آپ نے یہ پڑھا ہے. لیکن مخرج کی کتنی قسمیں ہیں وہ آپ نے نہیں پڑھی، وہ یہاں پر آپ کو پڑھائی جا رہی ہیں، یہاں سمجھائی جا رہی ہے. پہلے حصے کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ اس لیے نہیں بتائی گئی کہ اگر ساتھ ساتھ ساری چیزیں بتائی جائیں گی تو آپ اور زیادہ کنفیوز ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے کہ چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں. تو اس لیے وہاں وہ چیزیں سمجھا دی گئی ہیں کہ جو بہت زیادہ ضروری ہے، جن کے بغیر کام چلنے والا ہی نہیں ہے، تو وہاں حصے اول کے اندر وہ چیزیں سمجھائی گئی ہیں. تو مخرج کی شروع میں دو قسمیں ہیں، مخرج محقق، مخرج مقدر. یہ دو قسمیں ہوئی، مخرج محقق، مخرج مقدر. دونوں قسموں کو یاد رکھنا ہے. اب مخرج محقق کس کو کہتے ہیں؟ مخرج محقق حلق، زبان اور دونوں ہونٹ کے اس متعین جز کا نام ہے جس پر حرف کی آواز ٹھہرتی ہوئی محسوس ہو. یہ مخرج محقق ہے. حلق سے جتنے بھی مخرج نکلتے ہیں اور اسی طرح سے زبان سے جتنے بھی مخرج نکلتے ہیں، ہونٹ سے جو مخرج نکلتے ہیں، تو حلق، زبان اور دونوں ہونٹ کے اس متعین جز کا نام ہے جس پر حرف کی آواز ٹھہرتی ہوئی محسوس ہو. مثلا ہا کا مخرج کیا ہے؟
ہاں کا مخرج ہے زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، تو ہاں کو ہمیں زبان کے بیچ سے نکالنا ہے۔ جب ہاں کو ہم ادا کریں گے تو زبان کا جو بیچ ہے نہیں حلق کا جو بیچ ہے، حلق کے بیچ میں اس کی آواز ٹھہرتی ہوئی محسوس ہوگی۔ دیکھیے یہ جو آواز نکل رہی ہے حلق کے بیچ سے نکل رہی ہے، حلق کے بیچ میں آواز ٹھہرتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ مثلا تو ہم نے پڑھا اس کو تو حلق کے بیچ میں اس کی آواز ٹھہرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسی طرح سے زبان سے جو مخرج نکلتا ہے، مثلا قاف کو لے لیجئے، قاف بھی زبان سے نکلتا ہے۔ کیا مخرج ہے قاف کا؟ زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو۔ ہم ادا کریں گے اق، تو قاف کا جو متعینہ مخرج ہے زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، تو اس متعین جگہ پر آواز ٹھہرتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، اق۔ تو یہ ہے مخرج محقق۔ مخرج محقق حلق، زبان اور دونوں ہونٹ کے اس متعین جز کا نام ہے جس پر حرف کی آواز ٹھہرتی ہوئی محسوس ہو۔ یہ 2-3 مثالیں میں نے دے کر کے سمجھایا، باقی سب خود آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس حرف کا جو متعینہ مخرج ہے اس مخرج پر آواز ٹھہرتی ہوئی جو محسوس ہوگی، اس متعین جز کا نام مخرج محقق ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2 دوسرا ہے مخرج مقدر۔ مخرج مقدر وہ ہے جس میں حرف کی آواز کسی متعین جگہ پر ٹھہرتی ہوئی محسوس نہ ہو، یہ مخرج مقدر، یعنی اس کا بالکل الٹا ہے۔ یہ مخرج محقق کا الٹا ہے۔ مخرج محقق میں حلق، زبان، ہونٹوں کے متعین جز پر جو ہے حرف کی آواز ٹھہرتی ہوئی محسوس ہوگی، اور مخرج مقدر میں حرف کی آواز کسی بھی جگہ پر ٹھہرتی ہوئی محسوس نہیں ہوگی۔ آگے سمجھیے اس کو۔ مخرج محقق 3 ہیں۔ مخرج محقق کتنے ہیں؟ 3۔ حلق، زبان، ہونٹ۔ دیکھیں حلق کے اندر کتنے حروف نکلے حلق میں سے؟ 6۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ سب تفصیل سے آگے آپ پڑھ لیں گے کہ حلق میں کتنے مخرج ہیں اور زبان میں کتنے مخرج ہیں، ہونٹ میں کتنے مخرج ہیں، آگے وہ سب تفصیل سے آپ پڑھ لیں گے۔ سرسری طور پر آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن تفصیل سے کہ زبان سے کتنے مخرج نکلیں گے، حلق سے کتنے نکلیں گے، ہونٹ سے کتنے نکلیں گے، آگے وہ سب کچھ آپ کو پڑھایا جائے گا، سب سمجھ میں آ جائے گا۔ تو فی الحال ہمیں اتنے سمجھنا ہے کہ مخرج محقق کتنے ہیں؟ 3۔ حلق، زبان، ہونٹ۔ ٹھیک ہے۔ مخرج مقدر کتنے ہیں؟ 2۔ جوف اور خیشوم، یہ ہے مخرج مقدر، جوف اور خیشوم۔ دیکھیں جوف سے کون کون سے حروف نکلتے ہیں بتائیے؟ الف، یا، جی، حروف مدہ جوف سے نکلتے ہیں، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ۔ جو حروف مدہ ہیں وہ جوف سے نکلتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ بولتے ہیں نا تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں، اور اس چیز سے یعنی پڑھانے والے کا بھی حوصلہ بڑھتا ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو پڑھنے والے ہیں سامنے، وہ سمجھ رہے ہیں۔ تو اس لیے میں بلوانا چاہتا ہوں، اور آپ بولا کیجئے، چاہے ایک مرتبہ کو آپ غلط بھی بول جائیں کوئی بات نہیں، یہاں ہم سیکھ رہے ہیں، سکھائے ہوئے نہیں ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں، سیکھنے آئے ہیں۔ ہم غلط بھی بولیں گے، اس کی اصلاح ہوگی، تو اس لیے آپ بولا کیجئے۔ آپ نے بولا بہت اچھا لگا۔ تو جوف میں سے کتنے حروف نکلتے ہیں؟ حروف مدہ جوف سے نکلتے ہیں۔ دیکھیں حروف مدہ کو جب ہم ادا کریں گے، یہ ان کی جو آواز ہے، یعنی جو منہ کا خلا ہے، یعنی کوئی متعین مخرج نہیں ہے، آواز ٹھہرتی ہوئی محسوس نہیں ہوگی۔ جیسے ہم نے الف مدہ پڑھا مثلا قا، تو آواز فضا میں گونج رہی ہے، بس فضا میں تحلیل ہو گئی، کہیں ٹھہرتی ہوئی محسوس نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے خیشوم ناک کے باسے کو بولتے ہیں۔ خیشوم سے ادا ہوتا ہے، کیا ادا ہوتا ہے خیشوم سے بتائیے؟ اخفا، بہت ماشاءاللہ، اخفا ادا ہوتا ہے۔ خیشوم سے اخفا ادا ہوتا ہے، تو اخفا کی جو آواز ہے وہ کہیں ٹھہرتی ہوئی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ہے مخرج مقدر۔ مخرج محقق یعنی حرف کی آواز کسی متعینہ جز پر ٹھہرتی ہوئی
محسوس ہو وہ مخرج محقق ہے، اور وہ 3 حلق زبان اور ہونٹ، اور مخرج مقدر یعنی حرف کی آواز کسی جگہ ٹھہرتی ہوئی محسوس نہ ہو، وہ 2 ہیں، جوف اور خیشوم۔ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب پھر آگے مخرج محقق اور مقدر کی دونوں کی 2 قسمیں ہیں، ان قسموں کو ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے، زیادہ نہیں پڑھنا ہے، زیادہ پڑھیں گے تو الجھ جائیں گے۔ تو فی الحال ہمیں بس اتنا ہی پڑھنا ہے، اتنا ہی یاد رکھنا ہے، اس کو سمجھ کر کے اچھی طرح سے ہمیں یاد کرنا ہے۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر پہلی بار سمجھ میں نہیں آئے گا، دوسری بار سمجھا دیا جائے گا، 3 بار سمجھا دیا، یعنی میرا کام یہ ہے، میری ذمہ داری یہ ہے کہ انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاؤں گا، چونکہ ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں، جو ہم اس وقت جمع ہیں، ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کا کلام صحیح پڑھا جائے، اللہ کے کلام کی نسبت سے ہم جمع ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا، جمع ہونا اور اس سبق میں، اس کلاس میں بیٹھنا، یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ فائدے سے خالی اس لیے نہیں ہے کہ اس وقت ہم دنیا کا وہ کام کر رہے ہیں کہ جس سے بہترین کوئی کام ہے ہی نہیں، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے، یعنی اس سے بہترین کام کوئی نہیں ہے، چونکہ اللہ کا مقدس کلام سیکھنے سکھانے کے لیے ہم بیٹھتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ ہمارا فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ تو آج کا سبق ہمارا یہی ہے، تو اگلی کلاس جو ہوگی انشاءاللہ اس کو میں دوبارہ پھر آپ کو سمجھا دوں گا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو توجہ سے سنتے رہیں گے، اور مشکل سمجھ کر کے، مشکل نہیں ہے، مشکل اصل میں جب کوئی چیز پہلی مرتبہ سامنے آتی ہے نا تو اس لیے مشکل سا لگتا ہے، لیکن اس کے پڑھتے پڑھتے جب سامنے آتی رہی، پڑھتے پڑھتے پھر وہ مشکلات ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ آسان لگنے لگتا ہے۔ آپ نے حصول التجوید حصہ اول پڑھا، جب اس کو شروع کیا، اور جو اس وقت اس میں نئے جڑے ہوئے ہیں، جو نئے لوگ شروع کر رہے ہیں، ان کو تھوڑا مشکل لگ رہا ہے، لیکن جنہوں نے اس کو پڑھ لیا ہے 1 بار 2 بار، تو ان کے لیے وہ آسان ہو چکا ہے۔ اور اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ میں یہاں پر جب کچھ پوچھتا ہوں تو الحمدللہ بولنے والے بتاتے ہیں اور وہ صحیح جواب دیتے ہیں، تو اس لیے اس کو سمجھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو بھی توجہ سے جب پڑھتے رہیں گے تو یہ حصہ بھی آسانی کے ساتھ توجہ سے آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو آج کا سبق ہمارا یہی ہے، بس کلاس یہیں پر موقوف کرتے ہیں چونکہ وقف ہو چکے۔ جی، اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔